گسر کے 8 فروری کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ ایک تو یہ خبریں ہیں کہ شاید مختلف شہروں میں کچھ کارکنان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو چلیں آپ لوگ کسی نہ کسی طرح کر لیں گے اپنی گیدرنگ، لیکن باقی صوبوں میں اور اسپیشلی پنجاب میں کیسے اب کر سکیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت آپ کو بڑی آسانی سے پنجاب گورنمنٹ بھی دے دے گی؟ تو کیسے مینج ہوگی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ کے پی میں گورنمنٹ بھی ہماری ہے، بہت بڑا مینڈیٹ عمران خان صاحب کو ملا ہے، نئے ہمارے صدر بھی یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کے پی میں تو یہ سمجھنا کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے نہیں، کے پی تو پیس آف کیک فار پی ٹی آئی۔ جلسہ کرنا کے پی میں کون سا مسئلہ ہے ان کا، اور وہ کے پی کے اندر ہی کرنا ہے نا جی، اس میں کون سا کوئی خدا نہ خواستہ ان کو کسی پولیس نے روکنا ہے یا کسی نے ان کے گھر رات کو چھاپے مارنے ہیں۔ تو وہاں تو انشاءاللہ ثوابی میں ایک بڑا بہترین سا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، ہمارا ایک ریجن ثوابی جو ہے وہ آئے گا، اور باقی 3 ریجنز چاہتے ہیں کہ مینار پاکستان پہ ان کو اجازت ملے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی روایتی بےہودگی کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارا آئینی حق ہمیں نہیں دیں گے، اور یہ شاید اجازت نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے آلریڈی علی حمزہ نے اور علی بھٹر نے درخواست دے بھی دی ہے شاید عدالت میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مل جائے تو زبردست ہے، اگر نہ ملے تو پھر ہر ایم این اے اپنے اپنے حلقوں میں، ایم پی اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے، پرامن آئینی احتجاج کریں گے، وہ ان کا حق ہے۔ خان نے کہہ دیا یہ یوم سیاہ ہے، اس دن ہمارا مینڈیٹ جو تھا اٹ واز اسٹولن، اور اس پہ پروٹیسٹ کرنا، اس کو ایز اے بلیک ڈے آبزرو کرنا، یہ ہمارا رائٹ ہے، اور وہ ہوگا، اور پورے زور و شور سے ہوگا جی۔ اچھا، لیکن سر اگر 8 فروری کو چلیں اگر کے پی میں بھی ہوتا ہے تو پھر اس میں آگے فردر جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جنید اکبر صاحب جن کا آپ نے حوالہ دیا وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف احتجاج بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں جو کہا جائے گا ہم اس طریقے سے فالو کریں گے، پارٹی چیئرمین کی طرف سے جو انسٹرکشنز آئیں گی۔ تو کیا اس میں کوئی آگے کی حکمت عملی بھی دی جائے گی یا صرف 8 فروری تک ہی محدود رہیں گے؟ جی، مرکز کی طرف سے اس قسم کی ابھی تک کوئی حکمت عملی یا لائے عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ میں کیونکہ مرکزی ترجمان ہوں تو میں آپ کو مرکز کی پالیسی بتا سکتا ہوں۔ صوبے جو ہیں وہ صوبوں کے اندر با اختیار ہیں، وہ صوبے کے اندر چاہے روز احتجاج کریں، چاہے روز ریلیاں نکالیں، وہ کر سکتے ہیں۔ مگر ابھی تک اسلام آباد کے حوالے سے یا کسی بھی طرف مارچ کے حوالے سے مرکز کی طرف سے کوئی ایسا حکمت عملی یا لائے عمل نہیں دیا گیا صوبوں کو۔ جی۔ اچھا، میں تھوڑا سا صرف مذاکرات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، وہ یہ کہ مذاکرات کی کیا پوزیشن رہی، کیونکہ حکومت نے بھی غالباً اب اپنی کمیٹی ڈیزالو کر دی ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ اگر کہیں کوئی بات دوبارہ ہوتی ہے یا اندیا دیا جاتا ہے یا میسج ہوتا ہے تو کیا بات چیت کا کوئی آپشن کھلا ہے یا مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اب وہ؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنی کمیٹی بہت پہلے ڈیزالو کر دی تھی بیکاز آف دیئر ہپوکریسی اینڈ بیکاز آف دیئر نان سیریسنس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حملے بھی کیے ہمارے ترجمان پہ، عمران خان صاحب کو ناحق قید بھی ہوئی، ہم پھر بھی مذاکرات سے باہر نہیں آئے، کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا یہ مذاکرات نتھی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ خان صاحب سے ملاقاتیں بھی فیسیلیٹیٹ نہ کرا سکے، الٹیمیٹلی وہ 7 دن بھی گزر گئے، ہم نے ڈیزالو کر دی۔ جوڈیشل کمیشن نے بنایا نہیں، ان کی نیت ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر 3 سینئر ججز پہ مشتمل کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور حقائق کے اوپر تحقیق ہو جاتی ہے تو اس کا تو مطلب بڑا واضح ہے کہ پھر یہی قتال کروانے والے ہیں، یہی آرٹیکل 245 لگوانے والے ہیں، یہی ہزاروں بندے گرفتار کروانے والے ہیں، یہی بندوں کو زخمی کرنے والے ہیں، تو obviously پھر یہ کیوں اپنے گلے کو چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ تو میرے خیال میں اس سے گھبراتے ہوئے انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ مجبوراً ان کی نان سیریسنس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے قائد کو ان مذاکرات سے باہر آنا پڑا۔ یہ جوڈیشل کمیشن بناتے سرٹیفکیٹ بھی آدمی باہر بیٹھا ہے، پارٹی کا کوئی بھی ذمہ دار، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اب کہ یہ بنا دیں تو ہم کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے ہم چوتھی نشست پہ آ جاتے ہیں۔ ہماری تو اب وہ ختم ہو چکی ہے، وہ کمیٹی ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہم تو صرف اب یہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کچھ ایسی چیز کرے تو خان صاحب کے سامنے رکھ دیں گے، خان صاحب کے حکم پہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، خان صاحب کے حکم پہ ختم ہو گئے جی۔ لیکن یہ جو پارلیمانی کمیٹی کی بات سر کی ہے، شہباز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کچھ دن پہلے جو کابینہ سے خطاب کیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2018 کا بھی انویسٹیگیٹ کر لیں، ایسی کمیٹی 2018 کے حوالے سے بھی بنی تھی، 2024 کا بھی انویسٹیگیٹ کر لیں۔ تو اگر وہ کمیٹی بنتی تو آپ کے خیال میں اس سے وہ جو ایجنڈا یا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو پاتا؟ نہیں، میں نے ایک دن پہلے بھی میرے ایک دوست نے سوال کیا تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارا اور پرائم منسٹر کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ I don't know why he thinks that، اور وہ ہم سے یہ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ ہاؤس کی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے آپ مجھے بتائیں؟ اسی ہاؤس کی بات کر رہے ہیں۔
جہاں سے ایم این اے جو ہیں ان کو اور اس پہ کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کو خورشید شاہ صاحب ہیڈ کرتے ہیں، جس کی آج تک نہ کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج منگائی گئی اور نہ کوئی رپورٹ آئی ہے۔ جو ہاؤس، جو پارلیمنٹ، اور جس پارلیمنٹ کا کسٹوڈین اپنے ایم این ایز کو پروٹیکٹ نہ کر سکے اور وہ پارلیمنٹ کے، تو ہم یہ سمجھیں کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی جو ہے وہ 26 اور 9 مئی کے حوالے سے کوئی انصاف ڈیلیور کرے گی تو اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں وزیر اعظم فارم 47 کا ہے، ہمیں نہ ان سے کوئی توقع ہے اور ہمیں بالکل کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ ہاؤس کی کمیٹیوں کی حیثیت کیا ہے اور ان کی طاقت کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا بظاہر تو سر یعنی آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اب جس وقت جو سچویشن چل رہی ہے آپ کی، اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب یہ جو گرینڈ اپوزیشن بنانے کی بات ہوئی ہے، جے یو آئی فے سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اب لیکن اس سے پہلے بھی کچھ عرصے پہلے محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں ایک ایسی اپوزیشن الائنس بنی تھی، لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کر سکی تھی۔ اب دوبارہ اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے، تو یہ ایک تو یہ کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے کہ دوبارہ اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے، اور کیا مولانا صاحب کو بظاہر لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو ہی اس میں آگے سپیس دیا جائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، اس پہ ہم نے تمام پرو ڈیموکریسی، پرو ہیومن رائٹس، رول آف لا، اس حوالے سے ہم آواز اور ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے خان صاحب کے حکم پہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس جو ہے اس کے حوالے سے کام شروع کیا ہے۔ اس پہ لوگ پارٹی کے ڈیپیوٹ کر دیے ہیں خان صاحب کی طرف سے۔ وی آر اپروچنگ ڈفرنٹ پیپل، جی ڈی اے کے ساتھ معاملات طے ہونے والے ہیں، جماعت اسلامی کے پاس وفد گیا، خاقان عباسی صاحب نے ایک پارٹی بنائی ہے، ان سے ملے ہیں۔ مصطفیٰ کھوکھر ایک انڈیویجول ہے، مؤثر آواز ہے، پارٹی نہیں ہے، گروپ نہیں ہے، ہم نے انہیں بھی اپروچ کیا کہ ہمیں ہر مؤثر آواز بھی چاہیے ہے۔ ساتھ ایک تعطل آ گیا تھا 26ویں ترمیم کی انگیجمنٹ کے بعد، مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ تھی اس میں کوئی بیڈ ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہوا، بٹ دوبارہ اس کو خان صاحب کے حکم پہ ہم نے انگیج کیا ہے، ان کی پارٹی کو، ہمارے لوگ وہاں گئے ہیں، وہاں ایک سب کمیٹی بنی ہے، اسد کیسر صاحب اور ان کے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں۔ آئی تھنک دیٹس اے اسٹیپ فارورڈ۔ تو ہم سب کو آواز دیں گے جی، سب تک جائیں گے، سب کو قائل کریں گے، لیٹس سی کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ہم مل کے ہیومن رائٹس کے لیے، رول آف لا کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اس نظام کے سامنے کھڑے ہوں گے جی۔ لاسٹلی سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ججز کی تعیناتی کا ایک مسئلہ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے زیر بحث ہے، اس پہ بھی آپ کی رائے چاہیے کہ اب جس طریقہ کار کے تحت یہ کیا جا رہا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ عدلیہ میں بھی تھوڑا سا ایسا ماحول پیدا ہو جس سے بدمزگی کا عنصر سامنے آئے۔ آپ کے خیال میں اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت کی تو توجہ یہ ہے کہ ہم تو آئین کے مطابق کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آئین کے مطابق جو کیا جا رہا ہے پھر وہ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ کلب برادری اور تنظیموں کو؟ کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ ساری چیزیں جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا شاخسانہ ہے، وہیں سے نکلی ہے، ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے، کمیٹیوں میں کی ہے، آن دا فلور آف دا ہاؤس کی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ججز نے خط لکھا ہے، 5 ججز نے، ہم بالکل اس کی وہ سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ گو کہ قانون اور آئین تو اس وقت تو 26ویں ترمیم کے بعد یہی بنتا ہے، مگر بہرحال ہم تو چیف جسٹس سے یہ لگا کے بیٹھے تھے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ کسی طرف کریں گے، مگر دیکھیں باہر سے ججز دوسری ہائی کورٹ سے بلا کے وہ جو موجودہ ججز ہیں ان کے اوپر لگا دینا اور پھر ان کی سینیورٹی میں بھی ان کا وہ کر دینا، تو ہمارے دیکھنے میں اتنی کوئی مناسب پریکٹس نہیں ہے، مگر اب انہوں نے 26ویں ترمیم میں کروا لیا ہے تو اس حوالے سے ہم تو بہرحال ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جی، جو ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی